بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو بزم سیف میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر ان کو قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آ جائے گر امت کے گناہوں کو، تحفے میں پھر ان کو رمضان دیتا ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کی مبارک ساتیں ہیں اور آخری عشرے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا پتا یہ قدر والی رات کیا ہے؟ میں نے سوچا کم علم ہوں تو کیا ہوا، کم عقل ہوں تو کیا ہوا، اپنے علم اور عقل کے مطابق جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے قرآن کھولا، پڑھا، قرآن پاک پھر فرماتا ہے تمہیں کیا پتہ یہ رات کیا ہے۔ میں نے پھر سوچا میں تو کم علم ہوں، کم عقل ہوں، کیسے جان سکتا ہوں۔ سوچا قاری صاحب تو پڑھے لکھے ہیں، قاری صاحب سے پوچھتا ہوں۔ میں نے قرآن قاری صاحب کو پیش کیا، قاری صاحب کو دیا، قاری صاحب نے قرآن کھولا، پڑھا، قرآن پھر فرماتا ہے تمہیں کیا پتہ یہ رات کیا ہے۔ المختصر، میں نے قرآن قرہ کو دیا، قرآن فرماتا ہے تمہیں کیا پتہ یہ رات کیا ہے۔ میں نے قرآن حفاظ کو دیا، قرآن فرماتا ہے تمہیں کیا پتہ یہ رات کیا ہے۔ میں نے قرآن علماء کو دیا، قرآن فرماتا ہے تمہیں کیا پتہ یہ رات کیا ہے۔ میں نے قرآن مشائخ کو دیا، قرآن فرماتا ہے تمہیں کیا پتہ یہ رات کیا ہے۔ میں نے قرآن اساتذہ کو دیا، قرآن فرماتا ہے تمہیں کیا پتہ یہ رات کیا ہے۔ المختصر، دنیا کائنات کا کوئی قاری، نقیب، خطیب، ادیب، مفسر، عالم، پیر، فقیر، چھوٹا، بڑا، جوان، بزرگ، کوئی شخص بھی قرآن پڑھے، قرآن فرماتا ہے تمہیں کیا پتہ یہ رات کیا ہے۔ منافقو، تمہیں شرم نہیں آتی جس رات میں قرآن نازل ہو؟ وہ رات سمجھ میں نہیں آتی جس ذات پہ قرآن نازل ہو، وہ ذات کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں سیدی یا رسول اللہ، سب تیرے مرتبے مقام سے چھوٹے ہیں۔ میری یہ عقل احاطہ نہ کر سکے تیرا، نہ جانے لوگ تجھے کیسے سوچ لیتے ہیں۔ آج کی نشست قرآن پاک کی عظمت کے حوالے سے ہے اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ ابن علامہ، سید ابن سید، عالمی ممتاز و معروف عالم دین، پیرزادہ پیر سید شاہد حسین گردیزی شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ جی، بہت شکریہ جی وقت دینے سنائیں طبیعت ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ جی، بہت شکریہ وقت دینے کا شاہ جی۔ اور آج کی نشست بالخصوص قرآن پاک کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ جیسے میں عرض کر رہا تھا، جس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا وہ رات سمجھ میں نہیں آتی۔ جس ذات پہ قرآن نازل ہوا ہے وہ ذات کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ آپ قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بھائی سیف الرحمان قادری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، مہربانی۔ آپ نے مجھ ناچیز کو گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے۔ الحمدللہ۔ یہ جو سوال آپ نے کیا ہے بہت پیارا سوال ہے، قرآن اور قرآن اور عظمت صاحب قرآن کے حوالے سے آپ نے بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے۔ شکریہ جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اضافہ عطا فرمائے۔ آمین۔ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ۔ آپ کے ایک نعتیہ شعر سے میں آپ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ آپ نے فرمایا، سر تب قدم اللہ کی شان ہیں یہ، سبحان جن جیسا نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہیں یہ۔ قرآن ایمان بتاتا ہے ہمیں، آہا، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ جان ہے یہ، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا، سبحان سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، اللہ۔ جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے۔ جی۔ محو حیرت ہے یہ دنیا سبحان مصطفیٰ کو دیکھ کر، آہا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ ہے، سبحان تو اللہ، سبحان بلا اللہ۔ شبہ یہ بات اظہر من الشمس ہے جی۔ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، مرتبہ، مقام بہت اعلیٰ ہے۔ آپ نبیوں کے سردار ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضور نبیوں کے سردار ہیں، سبحان اور اللہ۔ جو حضور پر کتاب نازل ہوئی
وہ کتابوں کی سردار ہے، اور جو حضور کو امت عطا کی گئی وہ امتوں کی سردار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس لحاظ سے پوری کائنات میں اعلیٰ ہیں، اور قرآن پاک کے حوالے سے آپ نے فرمایا ہم تو اہل سنت و جماعت ہیں، ہم تو محبت والے ہیں، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہے یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن، فرق یہ ہے کہ یہ قرآن، اس قرآن کے اوراق سفید ہیں، اس قرآن کا والضحیٰ کا چہرہ سفید ہے، اس قرآن کی سطریں کالی ہیں، اس قرآن کی زلفیں کالی ہیں، اس قرآن کو پڑھنے والا قاری بنتا ہے، اس قرآن کو پڑھنے والا صحابی بنتا ہے، یہ قرآن مجلد ہے وہ قرآن مجسم ہے، یہ قرآن کھاتا نہیں وہ قرآن کھاتا بھی ہے اور کھانے کے آداب بھی بتاتا ہے، یہ قرآن پیتا نہیں وہ قرآن پیتا بھی ہے، پینے کے آداب بھی بتاتا ہے، یہ قرآن چلتا نہیں وہ قرآن چلتا بھی ہے اور چلنے کے آداب بھی سکھاتا ہے۔ تو ہمارا اس حوالے سے عقیدہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے حضور اس قرآن کی تفسیر ہیں، جیسے اعلیٰ حضرت نے ایک مقام پہ یہ بھی کہا کہ چہرۂ مصطفیٰ عکس قرآن ہے، سبحان اللہ، چہرۂ مصطفیٰ عکس قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہر لحاظ سے اعلیٰ ہے، ہر لحاظ سے افضل ہے، تو جو قرآن نازل ہوا وہ ساری کتابوں سے ہر لحاظ سے اعلیٰ ہے اور ہر لحاظ سے افضل ہے۔ ویسے تو ہر دور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، اس میں کوئی شک نہیں جی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن نازل ہوتا تھا تو کیسے محفوظ کیا جاتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے جی۔ اس وقت کاغذ تو میسر نہیں ہوتے تھے، جی، تو قرآن پاک ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا، پتوں پہ لکھا جاتا تھا، جی جی، پتھروں پہ لکھا جاتا تھا، جی، اور چمڑے پہ لکھا جاتا تھا۔ آج بھی آپ عجائب گھروں میں جائیں، جی جی، لاہور میں میوزیم یا مصر میں جی، جہاں کہیں بھی میوزیم ہیں آپ وہاں جائیں تو چمڑے پہ لکھے ہوئے قرآن آپ کو نظر آ جائیں گے، پتھروں پہ لکھے ہوئے قرآن کا نسخہ جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو اس وقت چونکہ یہ کاغذ وغیرہ میسر نہیں تھے، تو جب قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ لے کے تو اس کو چمڑے پہ لکھ لیتے تھے، اور ہڈیوں پہ لکھ لیتے تھے، پتوں پہ لکھ لیتے تھے، پتھروں پہ لکھ لیتے تھے۔ اور مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے وہ معارج النبوہ میں بھی پڑھا ہے اور دیگر کتب میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے کہ ایک یہودی اور اس کی بیوی اپنے گھر میں تھے، تو مسلمانوں کا گھر صحابی رسول کا ساتھ تھا، تو جب وہ قرآن پاک نازل ہوتا تو وہ پتھروں پہ پتوں پہ لکھا ہوا ہوتا، تو ان کے گھر میں موجود تھا، تو موسم خراب ہو گیا، بارش آنے کا جو تھا وہ موسم ہو گیا، تو صحابیہ نے صحابی سے کہا کہ یہ قرآن پاک کا نسخہ ہے، تو اگر بارش آ گئی تو یہ مسخ ہو جائے گا، بارش سے یہ نسخہ کہیں ختم نہ ہو جائے، مسخ نہ ہو جائے، تو ہم یہ کرتے ہیں کوئی ایسی محفوظ جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ جہاں پہ اس کو رکھا جائے تاکہ یہ محفوظ رہے بارش سے۔ تو ساتھ والا گھر یہودی کا تھا، وہ پنجابی میں لوگ کہتے ہیں دین ہون پدرے تے پجے اگن موٹ، جب کسی کی بننی ہو سنورنی ہو تو اللہ تعالیٰ کئی راستے دکھا دیتا ہے۔ تو آپ اس صحابیہ نے کیا کیا، صحابی نے کیا کیا، اس قرآن پاک کا نسخہ اٹھایا اور یہودی کے گھر گئے، دروازہ ناک کیا، وہ باہر آئے، یہودن گھر تھی، یہودی گھر نہیں تھا۔ اب اس سے کہا کہ ہمارے گھر میں کوئی سیف جگہ نہیں ہے، بارش آنے والی ہے، چھت جو ہے وہ خراب ہے، تو آپ ایسا کریں یہ قرآن پاک اپنے گھر نسخہ رکھ لیں، ہمارے نبی پہ نازل ہونے والی کتاب کا یہ نسخہ ہے، آپ اپنے گھر رکھ لیں، تو جب بارش کا موسم ٹھیک ہوگا یہ موسم تو ہم لے جائیں گے۔ تو اس نے ڈرتے ڈرتے کہ میرا خامن تو یہودی، ہمارا عقیدہ تو یہ نہیں ہے، ہم تو مسلمان نہیں ہیں، لہذا اس نے پکڑ کے نا تو گھر میں رکھ لیا۔ اب جب شام ہوئی نا تو وہ یہودی گھر آیا، تو وہ کھانا کھانے لگا، تو اس پاس بیٹھ گئی، تو اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں نے سرتاج آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کہا بول، کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ یہ ساتھ والا گھر جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا ہے، تو بارش کا موسم ہو گیا تھا، تو یہ قرآن پاک اپنے نبی پہ، جو ان کے نبی پہ نازل ہوئی کلام ہے، اس کا نسخہ وہ ہمارے گھر رکھ گئے ہیں کہ یہ بھیگ نہ جائے، یہ مسخ نہ ہو جائے، تو آپ اپنے گھر رکھ لیں۔ تو وہ میں نے رکھ لیا ہے، تو اس سے ناراض تو نہیں ہوگا؟ اب اللہ کی نظر دیکھیں اس پہ کیسی ہے، جو اللہ کے کلام کی قدر کر رہا ہے، اللہ اس کی کتنی اس کے ساتھ محبت فرما رہا ہے۔ تو وہ یہودی کہہ رہا ہے
کہ تو نے ان سے ان کے نبی پہ نازل ہونے والے کلام کا نسخہ تو لے لیا، جی جی، لیکن ان سے ادب نہیں پوچھا کہ اس کا ادب کیسے کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، وہ حیران ہو گئی کہ وہ تو میں نے نہیں پوچھا۔ اس نے کہا اگر تم نے نہیں پوچھا تو آج سزا یہ ہے کہ آدھی رات اس کو سر پہ لے کے تو کھڑی اور آدھی رات میں کھڑا ہوتا ہوں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اب وہ دونوں اسی کشمکش میں ہیں کہ قرآن کی عزت کیسے کی جائے، اس کا ادب کیسے کیا جائے۔ حالانکہ وہ یہودی ہیں، وہ یہودی ہیں، وہ یہودی ہو کے اتنا ادب کر رہے ہیں، اتنا اس کے قرآن کا احترام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب وہ یہودی رات کو سویا تو اس کو بھی حضور کا دیدار ہو گیا، جب یہودن سوتی ہے تو اس کو بھی حضور کا دیدار ہو گیا۔ تو جب فجر کی نماز ہوئی تو حضور نے نماز پڑھائی، پڑھانے کے بعد اللہ کی طرف سے جبریل آیا اور کہا اے پیارے، رب یہ فرماتا ہے کہ ابو بکر اگر کلمہ پڑھے تو تیرے قدموں میں آ کے، عمر کلمہ پڑھے تو تیرے قدموں میں آ کے، عثمان کلمہ پڑھے تو تیرے قدموں، جتنے صحابی آتے رہے تیرے قدموں میں آ کے اسلام قبول کرتے رہے۔ لیکن آج میرے قرآن کی ایک تعظیم کرنے والا گھر ہے، جنہوں نے ساری رات اس کی تعظیم کی ہے، آج تم خود جا کے ان کو کلمہ پڑھا کے آؤ۔ تو جب حضور جا رہے تھے تو ان کی نظر پڑی حضور پر، تو دونوں ایک دوسرے کو کہنے لگے ان کو تو میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے، ان کو تو میں نے، وہ کہنے لگا میں نے بھی ان کو دیکھا ہے، وہ کہتی ہے میں نے بھی دیکھا ہے۔ اب جب حضور قریب آئے تو انہوں نے بات کوئی نہیں کی، حضور کے قدموں پہ گرے اور عرض کی حضور کلمہ پڑھائیں، ہمیں مسلمان کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی عظمت کے حوالے سے ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے بتایا محبوب ان پہ جا کے نظر کرم کرو جنہوں نے میری پاک کلام کو حفاظت سے رکھا ہے، احترام کیا، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے آپ نے فرمایا، کبھی پتوں پر لکھا گیا، کبھی ہڈیوں پر لکھا گیا، تو کبھی کسی چیز پر جو تھی ہو ان کے پاس، صحابہ کرام کے پاس لکھ دیا گیا، پتھروں پر لکھ دیا گیا، تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا گیا، لکھتے گئے، تو اس کو اکٹھا کس نے کیا، کتابی شکل کس نے دی؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے قرآن پاک کے دو نزول جو ہیں وہ علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک نزول یک بارگی کے ساتھ ہے اور ایک نزول 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ حضور پر نازل فرماتا ہے۔ اور پہلا وہ شب برات کی رات ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا۔ تو اس کے علماء نے مختلف نام بیان کر دیے اس رات کے، کہ قرآن پہلے آسمان پہ اللہ نے یک بارگی کے ساتھ نازل کیا، پھر پہلے آسمان سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں حضور پہ نازل کر دیا۔ کتابی شکل میں قرآن پاک کو اس لیے لایا گیا اور اعراب اس لیے لگایا گیا کہ پڑھنے میں آسانی ہو، کیونکہ جو عربی زبان جانتے ہیں ان کو تو پتہ ہے قرآن پاک پڑھنا آسان تھا، کوئی پتہ نہیں، لیکن جو عجمی تھے ان کے حوالے سے پھر یہ عرب کے بغیر قرآن پڑھنا، کیونکہ پھر معنی جو ہے وہ تبدیل ہو جانے کے خدشے کی وجہ سے عرب کی ضرورت جو ہے وہ پیش آئی۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ انگریز کہتا ہے جو دل کا مریض ہو اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے دل کا مرض دور ہو جائے گا، تو آپ قرآن پاک کی حلاوت کے حوالے سے، قرآن پاک کی چاشنی کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ جی، بہت پیارا سوال ہے جی، یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کہی۔ قرآن پاک پڑھنے سے دل جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے، مردہ دلوں کو جلا ملتی ہے۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو شفا اور رحمت بیان کیا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن جو ہے یہ مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بلا شبہ جو پڑھے گا اس کو شفا بھی ملے گی اور جو پڑھے گا اس پر رحمت بھی نازل ہوگی۔ کیونکہ یہ میں اپنی طرف سے تو بات کر نہیں رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور قرآن شفا بھی ہے۔ واہ واہ۔ اب اس کی ایک اور بھی بڑی آپ کو اچھی بات بتاتا ہوں، محبت والی بات بتاتا ہوں، اس کی حلاوت اور چاشنی کی بات بتاتا ہوں۔ جو قرآن پاک سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ اپنا ہے یا بیگانہ ہے، قرآن پاک سے دل میں جلدی گھر کر لیتا ہے۔ اب یہاں پہ قرآن پاک فرما رہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم قرآن کو
پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو خشیت الہی سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. یعنی اس قرآن کی جلالت اتنی ہے, ہیبت اتنی ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. لیکن اس کی چاشنی اتنی ہے, اگر کوئی بچہ چھوٹا سا محبت کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے اس کے دل میں بھی گھر کر جاتا. سبحان اللہ. اب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ, آپ کو وہ انڈیا کا جو نہرو تھا اس نے کہا کہ تم اپنے قرآن کی بڑی بات کرتے ہو, قرآن کی بڑی عظمت بیان کرتے ہو, آپ کا آدھا قرآن تو مجھے آتا ہے. اچھا. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ بھی ہمارے پاک کلام کی حلاوت و چاشنی اور سچائی اور حقانیت کی دلیل ہے. سبحان اللہ. میرے نبی پر نازل ہونے والے قرآن کی یہ شان ہے. اپنے تو اپنے, بیگانے بھی اگر اس کو پڑھیں تو یہ اس کے بھی دل میں آ جاتا ہے. اپنی گرنتھ کی یا اپنی کتاب کی ایک صفحہ, ایک اس کا کوئی ورقہ یا ایک آیت یاد کر کے دکھا دیں, تم نہیں کر سکو گے. لیکن یہ قرآن کی حقانیت اور سچائی. اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں, کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے. تو جب ہجرت کی آپ نے تو حبشہ چلے گئے. سبحان اللہ. تو حبشہ جا کے جب انہوں نے وہاں جا کے ٹھہراؤ کیا تو ایک دن نجاشی کے دربار میں پیش کیا گیا. ادھر مکے والے جو تھے وہ بھی آ گئے کہ یہ ہمارے شہر سے بھاگے ہوئے ہیں, باغی ہیں, ہم ان کو لینے کے لیے آئے. ٹھیک ہے. تو نجاشی نے دونوں کو بلا لیا. ٹھیک ہے. اب ایک طرف مسلمان کھڑے تھے, ایک طرف کافر کھڑے تھے. تو نجاشی نے سوال کیا کہ تم وہاں سے کیوں آئے ہو؟ یہ آ گئے ہیں کہ یہ ہم سے بھاگے ہوئے ہیں, باغی ہیں, ہم ان کو لینے کے لیے آئے ہیں. تو حضرت جعفر طیار نے فرمایا ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نے کہا ہے اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں. اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو کہتا ہے سچ بولو جھوٹ نہ بولو, یتیم کے ساتھ محبت سے پیش آؤ, کسی کا حق نہ کھاؤ. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں, اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نے کبھی سچائی کا دامن نہیں چھوڑا, جس نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی, جو دیانت داری اور وعدہ خلافی کو حرام سمجھتا ہے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. تو نجاشی سننا جا رہا ہے. پھر آپ نے, اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اور مریم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو, تمہارا دین کیا کہتا ہے؟ تو آپ نے سورہ مریم کی تلاوت کرنی شروع کر دی. رب کعبہ کی قسم جب آپ تلاوت کر رہے تھے تو نجاشی کا دل جو ہے وہ اتنا موم ہو گیا کہ آنکھوں سے چھم چھم آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو گئیں اور رونے لگا. اور جب آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کو مکمل کیا تو اس نے کہا, ان کافروں کو کہا کہ دفع ہو جاؤ, نکل جاؤ میرے شہر سے, اور ان کو حکم دے دیا اپنے ساتھیوں کو ان کو جتنی دیر چاہیں ادھر رہیں. جب وہ واپس جانے لگے تو نجاشی نے کہا کہ جب اپنے آقا کی بارگاہ میں پہنچو تو ان کو کہنا کہ نجاشی تو آپ کی زیارت کر نہیں سکتا, لیکن نجاشی یہ کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ کے آپ پر ایمان لاتا ہوں اور قیامت کے دن میں آپ کی امت سے اٹھاؤں. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آپ جرار بندہ دیکھ لیں کہ جن سے بڑے بڑے لرزہ باندام ہو جاتے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ دعا مانگی تھی, اللہم اید الاسلام والمسلمین بعمر بن الخطاب او عمر بن الحشام. اللہ اگر اسلام کی مدد کرنا چاہتا ہے تو میرے مالک یا تو عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے. یہ خطاب حضرت عمر کے والد کا نام خطاب تھا, عمر بن حشام ابو جہل کا نام تھا. یہ دو بڑے جرار اور سردار تھے. حضور نے دونوں کا نام لیا اور علماء فرماتے ہیں چونکہ حضور کی زبان پر پہلے عمر بن خطاب کا نام آیا تو اللہ کی نگاہ قدرت میں مفٹ آ گیا. اب جب ایک دن بیت ندوہ میں, دار ندوہ میں حضور کے قتل کے منصوبے بن رہے تھے, کہا کون ہے جو محمد کا سر لے کے آئے گا, جو لے کے آئے گا اسے دوشیزہ بچی کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے گی, اس کو دولت 2 اونٹ بما پالان دیے جائیں گے, اس کو عرب کی سرداری دی جائے گی. سارے بیٹھے ہیں, خطاب کا بیٹا عمر اٹھ کر کھڑا ہو گیا, میں جاؤں گا. ٹھیک ہے. اب نگاہ قدرت مشاہدہ فرما رہی تھی, اوپر سے آواز عمر پتہ تو صبح چلے گا, تم تلوار کے وار کرتے ہو یا تجھ پر مصطفیٰ کے نینوں کے وار چلتے. سبحان اللہ, سبحان پھر خطاب کا بیٹا عمر جب چلا, ننگی تلوار لے کے بازار میں آیا تو حضور کے صحابی حضرت نعیم بازار میں جا رہے تھے. جب عمر کو جاتے ہوئے دیکھا تو کھڑے ہو گئے. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد کا سر لینے جا رہا ہوں. اب ہو عاشق رسول اور حضور کی بات سنیں. کہا پہلے ادھر جانے سے اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر دیکھ, وہ بھی کلمہ پڑھ کے انہی کی زلفوں کے قیدی ہو چکے ہیں. سبحان اللہ. تو ادھر کا ارادہ, حضور کی طرف جانے کا ارادہ ترک کیا.
اپنی بہن کی گھر کی طرف چلے گئے، دروازے میں کھڑے ہیں تو کان لگا کے سنا بہن سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا کون؟ کہا عمر آیا۔ بہن نے جا کے قرآن پاک کا نسخہ چھپا دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں بہن ڈر گئی تھی اس لیے چھپا دیا، بہن ڈری نہیں تھی، اس لیے چھپایا تھا کہ قرآن پاک ہے، عمر پلیت ہے اور کہیں پلیت پاک قرآن کی بے حرمتی نہ کرے، اس لیے چھپایا تھا۔ جب بھائی نے پوچھا کیا پڑھ رہی تھی تو جھوٹ نہیں بولا، کہا جو نازل ہوا ہمارے حضور پر نازل ہوا کلام تھا اس کی تلاوت کر رہی تھی۔ کہا اچھا، تھپڑ مارا، بہن گر گئی، بالوں سے پکڑا، کبھی ادھر پھینکتے ہیں کبھی ادھر، بہنوئی کو پکڑ کے مارتے ہیں، لیکن وہ اس کے خوف سے نہیں ڈرے، سبحان اللہ، اس کے خوف سے نہیں ڈرے۔ اب جب مار مار کے عمر کے چہرے پہ پسینہ آیا، چھوڑا، پیچھے ہٹ گیا، منہ کو صاف کرنے لگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ عمر جو تھا وہ تھک گیا تھا، میں نے کہا عمر تھکا نہیں تھا، اللہ کے نبی کی دعا کی قبولیت شروع ہو گئی۔ کیا بات ہے۔ اب کہا جاؤ وہ قرآن لے کے آؤ، کیا بات ہے، وہ قرآن لے کے آؤ جو پڑھ رہی تھی۔ کیا بات ہے، کیا پڑھ رہی تھی؟ اب سنایا۔ حضرت عمر کی بہن کہتی ہے قرآن پاک ہے، تم پلیت ہو، تو پاک چیز ہمیشہ پاک جگہ پہ ہے، پہلے پاک ہو کے آؤ۔ عمر کہتا ہے جس کی ساری زندگی طریقیوں میں جہالت میں گزری، اس کو کیا پتا پاکی کیا ہے، پہلے مجھے طریقہ بتاؤ۔ اب پاک ہونے کا طریقہ بتایا، وضو کیا، قرآن پاک کو پکڑا، پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ادھر قرآن پڑھتے جاتے ہیں، ادھر دل موم ہوتا جاتا ہے، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں بج گئی ہیں، اور کہتی ہے بہن روئے کیوں ہو؟ کہا روؤں کیوں نہ، یہ قرآن اتنا چاشنی والا ہے، اتنا حلاوت والا ہے، جس پر آیا ہے وہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ سبحان اللہ، تو مجھے اس کی بارگاہ میں لے کے چلو۔ کیا بات ہے۔ تو یہ وہ قرآن ہے جنہوں نے بڑے بڑوں کے دلوں کو موم کر دیا ہے۔ قرآن پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے دلوں کو چاشنی ملتی ہے، قرآن پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے، اور اس کو خاص کر رمضان المبارک میں خصوصی طور پہ تلاوت کرنا چاہیے۔ ویسے تو عام دنوں میں بھی قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، لیکن خصوصی طور پہ رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کو ضروری کرنا چاہیے۔ ہر روز قرآن کی تلاوت کرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، مدارس بھی ہیں، تو چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بھی بڑے شوق سے جاتے ہیں، والدین بھیجتے ہیں۔ قرآن پاک جو حفظ کرتے ہیں، حافظ قرآن کا کیا مقام ہے، اور جو حفظ کرواتے ہیں جو اساتذہ ہیں ان کا کیا مقام ہے، اور جو ان کے والدین ہیں بچوں کے جو حفظ کرتے ہیں ان کا کیا مقام ہے؟ اس کے حوالے سے قرآن و حدیث کے مطابق آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں جی، ان کی شان اور ان کے مقام کے حوالے سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بچہ قرآن پاک حفظ کرتا ہے جی، قیامت کے دن 70 گناہ گار جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کی بخشش کروائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے، سنا ہے، شنید ہے، جی، میں نے پڑھا نہیں ہے، کہ 7 پشتیں بخشوائے گا۔ یہ پنجابی میں لوگ کہہ دیتے ہیں 7 پشتیں بخشو۔ ٹھیک ہے۔ حافظ قرآن جب قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور کہے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور قرآن کی منازل کو طے کرتا جا، سبحان اللہ، جہاں تیری والناس ہوگی جنت میں تیرا وہی مقام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب حافظ قرآن کو میں یہ تنبیہاً کہنا چاہتا ہوں جو حفظ کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھیں بھی اور یاد بھی رکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر قرآن پاک یاد ہوگا تو جنت کے مقام ملیں گے۔ قرآن پاک کو پڑھ کر بلانا نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کو پڑھ کے بلا دینا یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، یہ گناہ ہے، پڑھنا بھی پھر بلا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ قرآن پاک پڑھنے والے کے بارے میں اور پڑھانے والے کے بارے میں، جی جی، خیرکم من تعلم القرآن واللہ، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ یعنی بلا شبہ اس میں یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ پڑھنے والا بھی اعلیٰ ہے اور پڑھانے والا بھی اعلیٰ ہے۔ قرآن پاک کو پڑھانے والے کی بھی شان عرفہ ہے اور پڑھنے والے کی بھی شان عرفہ، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو والدین بچوں کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے مدرسے میں داخل کرواتے ہیں ان کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن ٹھیک ہے، جو حافظ قرآن ان کے والدین کے سروں پر
اللہ سورج سے بھی چمکدار تاج ہوں گے سبحان اللہ، جو پہنائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو لوگ حیرت سے یہ سوال کریں گے یہ کون کہ ہے؟ یار یہ کن نبیوں، یہ کن امتوں کے نبی ہیں جن کے سروں پہ اتنے چمکدار تاج ہیں؟ ٹھیک ہے، تو کہا جائے گا کسی امت کے نبی نہیں ہیں، بلکہ ان بچوں کے والدین ہیں اللہ اللہ جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ اللہ اللہ اللہ، اب قیامت کے دن ان کے والدین کا یہ مقام ہے تو حافظ کہ جو قرآن حافظ کا کیا؟ قرآن کو جو حفظ کر رہا ہے پھر اس کا تو اعلیٰ مقام ہوگا، سبحان اللہ، اس کا عرفہ مقام ہوگا۔ اور اس کے حوالے سے میں ایک عقیدے کی بات بھی کر دوں، جی بسم اللہ، بہت سارے لوگ ہیں جو حضور کے والدین کے متعلق بہت بڑی بکواسات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اس چینل کے حوالے سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے، کہ اگر حافظ قرآن کے والدین کی قیامت کے دن یہ شان ہے کہ سورج سے زیادہ چمکدار تاج ان کے سروں پہ پہنائے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو جو صاحب قرآن ہے اس کے والدین کی کیا شان ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات، بہت بڑا، ایک بار پھر کہیے یہ جملہ، سبحان اللہ، کیا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن اگر حافظ قرآن کے والدین کی یہ شان ہے کہ ان کے سروں پر سورج سے بھی زیادہ چمکدار تاج پہنائے جائیں گے اور لوگ حیران ہو کے پوچھیں گے کن امتوں کے نبی ہیں، ان کا یہ مقام، کیا بات ہے، تو جس پر قرآن نازل ہوا، جو صاحب قرآن ہے تو ان کے اس کے والدین کا کیا مقام؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، آخر میں یہ سوال بھی میں ضروری سمجھتا ہوں، کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن پاک کی توبہ نعوذ باللہ بے حرمتی کرتے ہیں یا شہید کرتے ہیں یا بے ادبی کرتے ہیں، تو قرآن و حدیث کے حوالے سے ان کے لیے کیا فرمان ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن تو ایک عظمت والی کتاب ہے، جی، ادب ملحوظ ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے، میں نے پہلے بھی بتایا، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ بے شک، سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، مدینے کا سلطان اپنی جگہ ہے، سبحان اللہ، بدلتی رہیں آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ، اپنی جگہ، تو اس کی تعریف بھی نہیں ہو سکتی، اس کو کوئی بدل بھی نہیں سکتا۔ جتنی آسمانی کتابیں ان کی تعریف ہو چکی ہے، لیکن قرآن پاک کی تعریف نہ کوئی کر سکتا ہے نہ کرے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا۔ ٹھیک ہے، بے شک، اب اگر اس کی کوئی توہین کرتا ہے، اس کی تحقیر کرتا ہے یا اس کو جلاتا ہے، وہ بہت بڑا گنہگار ہے، زندیق ہے وہ بندہ۔ قرآن پاک کی بے حرمتی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کی، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی کلام کی بے حرمتی کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے ہی جیسے وہ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اللہ، تو ایسے لوگوں کو عبرت ناک سزا ملے گی، ہوش کے ناخن لینے چاہیے جو قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کو قرآن پاک کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ قرآن پاک ہی نہیں، کسی بھی اسلامی کتاب کی بے حرمتی یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو قرآن تو ساری کتابوں کی سردار کتاب۔ بے شک، ہم یہ نہیں کہتے کہ عیسائی جو ہیں وہ ہمارے قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، فیس بک اور میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انگریز قرآن پاک جلاتے ہیں۔ ہم ان بدبختوں کو یہ جواب دینا چاہتے ہیں کہ ہم تو آپ کی انجیل چاہے وہ بدل بھی چکی ہو، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہے، ہم پھر بھی اس کا ادب کرتے ہیں کہ یہ عیسیٰ پہ نازل ہونے والی کتاب ہے۔ جی، تو بدبختو، آپ قرآن پاک کی بے حرمتی کیوں کرتے ہو جو حضور نبیوں کے سلطان پہ نازل ہوئی، اللہ اللہ، جو کتابوں کی سردار ہے؟ سبحان، ہم یہودیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں جو قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں تورات چاہے اصلی حالت میں نہیں ہے، اس کی تعریف ہو چکی، لیکن پھر بھی ہم اس تورات کی اتنی احترام اور ادب اور عزت کرتے ہیں کہ جس کا کوئی شمار نہیں، کہ یہ اللہ کے نبی موسیٰ پر نازل ہوئی ہے۔ تو بدبختو، تم قرآن کا ادب کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ قرآن پاک کی تعظیم کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کو دعوت دے رہے ہیں وہ لوگ جو قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ میں آپ کے چینل کی وساطت سے یہ بتانا چاہتا ہوں، خدا را قرآن پاک کی عزت کریں، ادب کریں، احترام کریں، تاکہ تمہاری دین و دنیا بہتر ہو۔ بہت اچھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔ آمین۔ آخر میں قرآن پاک کے حوالے سے اپنے چاہنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک زندگی کے ہر دور میں پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت ضروری ہے، سبحان اللہ، کیونکہ یہ نازل اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ ہماری ہدایت کا سرچشمہ ہے، بے شک، یہ نسخہ کیمیا ہے جی، جو ہماری طرف اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جب پیپر ہو رہے ہوں، امتحان ہو رہا ہو، جی 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 جی، تو اس سے پہلے اگر پیپر آؤٹ ہو جائے تو ان کویسچنز پیپر کو
جو ہے وہ امتحان کو وہ کینسل کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں پہلے ہی یہ کویسچن پیپر جو ہے وہ آؤٹ کر دیا. ٹھیک ہے. کہ بھئی ایمان والو اس کو پڑھو اور جوابات کی تیاری کرو, قیامت کی تیاری کرو, یہ ہوگا, یہ ہوگا, اچھے عمل کرو گے تو ایسا ہوگا, برے عمل کرو گے تو ایسا ہوگا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن پاک کو صرف ایسے ہی نہ پڑھو کہ تلاوت کر لی اور رکھ دیا, اس کے رموز و اوقاف کو سمجھو, اس کی تشریح اور ترجمہ کو سمجھو, اس کو ڈیپ دیکھو کہ اس کے اندر کیا ہے. ہر چیز کا ذکر اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا. ٹھیک ہے. ہر چیز کا, ہر خشکی و تری کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا. آج یہود و نصارہ ہمارے قرآن کی تعلیم و تربیت لے کے سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے, ہمارے مسلمان وہاں تک نہیں پہنچ رہے. تو ہمارے مسلمانوں کا ایمان کمزور ہے, کیونکہ قرآن پاک ایک واحد کتاب ہے جس میں ہر چیز کا علم بھی ہے اور نسخہ بھی موجود ہے. اگر قرآن کو دل سے پڑھا جائے تو انشاءاللہ نسلیں سنور جائیں گی, ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اگر قرآن پر عمل کیا جائے تو کبھی بھی انسان خسارے میں نہیں جائے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ترقی کی راہیں دکھائے گا. تو قرآن پاک کو ہر وقت پڑھنا چاہیے, ہر دور میں پڑھنا چاہیے, لیکن خصوصاً رمضان المبارک میں اس کی زیادہ تلاوت کرنی چاہیے, کیونکہ عام حالات میں اگر قرآن پاک کا ایک حرف تلاوت کریں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی. رمضان المبارک میں کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں اگر کوئی ایک سورت پڑھے گا تو ہر حرف کے بدلے 70,000 نیکیاں, تو آپ اندازہ لگا لیں نیکیوں کے انبار لگ جائیں گے. تو میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ رمضان المبارک کے یہ جو گنے چنے دن رہ گئے ہیں, آخری عشرہ جہنم سے رہائی کا ہے, تو اس میں قرآن کی تلاوت بھی کریں, اللہ کو یاد بھی کریں, خشیت الہی دل میں رکھیں اور اللہ کی خشوع و خضوع سے عبادت کریں. اور جو حضرات اعتکاف کی نیت سے اعتکاف بیٹھے ہیں, میں ان کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اعتکاف اس لیے بیٹھتے ہیں کہ اللہ سے عہد کرنا ہے کہ اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے مہمان بن کے بیٹھے ہیں, اور یہ عہد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ آئندہ زندگی میں ہم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا, آئندہ زندگی میں ہم تیری بارگاہ میں سر بسجود ہونے کے لیے, عہد کرنے کے لیے آج تیرے مہمان بنے. تو ہم نے یہ 10 دن کا جو اعتکاف کرنا ہے, مولا ہم تیری رضا کی خاطر کر رہے ہیں, تجھے راضی کرنے کی خاطر کر رہے ہیں. تو آئندہ زندگی میں کبھی ہم غلط طرف یا گناہ کی طرف مائل نہیں ہوں گے, نیکیوں کی طرف مائل ہوں گے. یہ نہ ہو کہ 10 دن اعتکاف کر لیا تو لوگوں کی واہ واہ ہائے ہائے لے لی, اور بعد میں پھر نماز کی طرف نہ دیکھا, مسجد کی طرف نہ دیکھا. انسان وہی اچھا ہے جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلائے. دنیا بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ, آخرت بھی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. دنیا کی ہر خوشی کو ہمارا سلام ہے, ہم کو تو بس رسول کی چوکھٹ سے کام ہے. آواز دے رہی ہیں یہ قرآن کی آیتیں, آقا کے غلاموں پہ جہنم حرام ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. آواز دے رہی ہیں یہ قرآن کی آیتیں, آقا کے غلاموں پہ جہنم حرام ہے. قرآن پڑھیے, سمجھ کر پڑھیے, ٹھہر کر پڑھیے. قرآن پڑھ کر سمجھیے اور سمجھ کر عمل کیجیے. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو, آج کی نشست, آج کا پیغام آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا. پسند آیا ہے تو دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا. اتنی دیر کے لیے اجازت دیجیے, جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.